جہاں فرشتے دعا کرتے ہیں وہیں فرشتے بددعائیں بھی کرتے ہیں. ایک لیکچر تو ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، مطلب وہاں نہیں رہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اب وہ بات ہوں گی کہ جہاں وہ بددعا دیتے ہیں، مطلب جہاں فرشتوں کی دعائیں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، ان کی موجودگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے اس کے کاموں میں، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں، اس کے گھر کے اندر تمام چیزوں میں، تو وہیں ان کی بددعاؤں سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ جیسا وہ دعا اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کرتے، تو ویسے بددعا بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کرتے. مطلب جن کاموں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، شدید ناپسند کرتا ہے، تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو ناپسند کرنے کا. جب وہ ناپسند کرتے ہیں تو اس کو بددعا بھی دیتے ہیں پھر یاد رکھیں. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے ہر اس کام سے بچیں جس کام کی وجہ سے فرشتوں کی بددعا حاصل ہوتی، یاد رکھیے. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. بہرحال فرشتوں کی بددعاؤں کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں. میں نے بہت مختصر سے 5 سے 6 اعمال چنے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج اسی پر ہم جو ہے اس کو خاتمہ کر دیں گے. اور یہ ٹاپک یہیں چکے رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے، اس میں کافی سارا پارٹ ہمارا ہو گیا تھا. لیکن ابھی وہاں جب بددعا کے الفاظ ہیں، چونکہ وہاں میں نے مخصوص جہاں سے وہ چلے جاتے ہوئے الفاظ دیے تھے، یہاں مخصوص بددعا کے الفاظ ہیں، تو ہم وہ باتیں نہیں لیں گے جس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی صرف وہ لیں گے جہاں بددعا کے الفاظ کہتے ہیں. تو آئیے چند باتیں انشاءاللہ عزیز، چند وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ کی نورانی مخلوق جس کا ہونا ایک مومن کے ساتھ بہت ضروری ہے یہ نکل جاتی ہے یا بددعا دیتی ہے. ان اعمال کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. آئیے ان اعمال میں جس عمل کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے بدگوئی کرنا، صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا، صحابہ پہ لعن طعن کرنا، صحابہ کو گالی دینا. ایسے لوگوں پر یاد رکھے فرشتے بددعا کرتے، یاد رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، معجم الکبیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو کوئی شخص صحابہ کو جو ہے گالی دے، برا بھلا کہے، اس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، مطلب لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دے، اس کو بھلائی سے دور کر دے. ٹھیک، ظاہر سی بات ہے جب اللہ چاہیں گا کہ بھلائی سے آپ دور ہو جائے تو پھر کہاں خیر ہے باقی. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانیت کی لعنت اس شخص پہ ہوتی ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ صحابہ یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے ان کے تعلق سے بس اس اصولی بات کو یاد رکھیے، یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے اگر ان کو کوئی بدنام کریں گا اور ان کی شخصیات بدنام ہو جائے تو پورا دین یوں ہی پھر بدنام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ کڑی تھی، یہ وہ رنگ تھی، یہ وہ جوڑ تھی، یہ وہ سند تھی، یہ وہ نسل تھی جس کے ذریعے، جس کے واسطے سے، جس کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، جس کی تعریف میں قرآن نازل ہوا اور حدیث بیان کی گئی. یاد رکھیں ان کے ذریعے سے یا تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، ان کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی کبھار ان کی تعریف میں وہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی ان کی اصلاح کے لیے وہ چیزیں آ رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ان کی زبان میں آ رہی ہے. مطلب یہ وہ نسل تھی جو سب سے اچھا اس ٹیکسٹ کو جانتی تھی کہ قرآن اگر یہ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اور سنت یہ کہتی تو اس کا معنی کیا ہے. یاد رکھیں تو لہٰذا اگر یہ بدنام ہو جائے کسی طریقے سے، ان کو اگر بدنام کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے پورا اسلامک ٹیکسٹ غلط ملت ہو جاتا ہے. پھر ساری سندیں جو غلط ملت ہوتی ہے، چونکہ آپ کو اس نسل پہ ہی شک ہو گیا جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ ہو کر ہم تک آئی. تو لہٰذا اس کے لیے یہود و نصارہ نے، اور خاص طور سے مستشرقین جس کو اورینٹلسٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس نسل کو وہ بدنام کرے جس طریقے سے ہو سکتا ہے. اورینٹلسٹ یہ یہود و نصارہ کی وہ جماعت ہوتی ہے جو اسلام کو بترتیب پڑھتی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے پڑھتی ہے، اور اس کی اصل حالت میں پڑھتی ہے. یہ عربی سیکھتے ہیں سب سے پہلے اور اس کی اصل حالت میں اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے پڑھ کر بہت ہی علمی انداز میں اس میں نقصان و نقص بتایا جائے. عام نہیں کہ کوئی اٹھا چھٹا کے کچھ بھی بول دے تو وہ تو آپ اس کا جواب مل ہی جائیں گا کہیں نہ کہیں، لیکن علمی انداز سے، مطلب کتابوں کی کتابیں، جلدوں کی جلدیں، نسخے کے نسخے انہوں نے بھر دی. یاد رکھیں حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کیے، یاد رکھیں جس کو ہم بھی ریفر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو علماء بھی ریفر کرتے ہیں. کبھی انہوں نے ڈکشنری بنا دی عربی کی، سب سے اچھی ڈکشنری جو عربی کی ہے ایک یہود نے لکھا ہے، یاد رکھیں اس کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی قرأتوں پہ انہوں نے کتابیں لکھی. مطلب آپ سمجھیں نا کس درجے پہ کام کر رہے ہیں. قرآن کی قرأت کون کون سی ہے، کیا ہے، کس سے روایت ہوتی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی صحیح کیا ہے. اسی طرح یہی وہ جماعت اورینٹلسٹ کی جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی معجم نکالی. معجم مطلب یہ کہ حدیث میں کون سا لفظ کہاں آتا ہے. تو انہوں نے 9 حدیث کی کتابیں لے کے اس کی پہلی معجم، جس میں کتب الستہ اور مسند احمد، بزار اور حاکم بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے 9 کتابوں کے اندر ایسا انگلی کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے پورا نکالا. تو خیر ان کی کچھ کوششیں تو
جس کو کہیں گے تعریف کے قابل بھی ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو اس بنیادی حد تک پڑھیں پھر بدنامی کریں. تو انہوں نے بھی تمام کی تمام کوششیں کی کہ صحابہ کی جماعت بدنام ہو، اور باقی جتنے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی کی چیلے چپاٹے یاد رکھیے جو یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کی جماعت یاد رکھیے، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے یہ ایک بہت مخصوص جماعت ہے، یاد رکھیے. ان کے آپسی اختلافات کو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اکیڈمیکلی، جذباتی طور سے نہیں، ایموشنلی نہیں، لٹریچر کے اعتبار سے، اکیڈمیکلی اعتبار سے کس معنی میں آتا ہے. جیسا آپ کئی روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے. اب آپ بولیں گے دیکھو کتنا خطرناک جملہ، ایک صحابی نے دوسرے کے مطلب یہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، لیکن عربی زبان میں یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا آپ، عربی زبان میں یہ بالکل کامن بات ہے جو کسی بھی آدمی کو بول دی جاتی ہے. اگر وہ کوئی غلطی کرے، تیری ماں تجھے گم پائے، مطلب تو اس لائق نہیں ہے، تیرے والدین نے ایسی پرورش نہیں کی تیری، تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اس کو جب اردو میں ترجمہ کرتے تو لگتا ہے کہ یہ تو آپس میں کچھ بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ کو زمین، زمانہ، حالات، زبان، اس کی نوعیتیں، ساری چیزوں کو سمجھ کے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے. اس کو اس طرح سے نہیں، جیسے اگر میں کسی کو اپنی ایک جماعت میں کہہ دوں ابے ایک گدھے بیٹھ جا، اس کا معنی کیا ہے؟ میں گدھے کو بات کر رہا ہوں یا میں نے کسی انسان کو گدھا جو ہے گدھا بنا دیا، جانور بن نہیں. اس کا معنی ہے کہ بیوقوف انسان. تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اس کا معنی بیوقوف انسان ہے. اب یہاں سے آپ نکلو، اب اتنی ہمت تو نہیں آپ میں، راستے میں جاؤ چوڑیاں پہنتے ہوئے نکل جاؤ. اگر مردوں سے میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے ارے فیضے نہیں بولے شرعی احکام ہوں گا کچھ نہ کچھ چوڑیاں پہننے کا، نہیں. اس کا معنی ہے بزدلی چھوڑو، ہے نا. تو میں بتاؤں گا کہ یا اس دور کے لوگ بتائیں گے کہ اردو میں اس کا معنی تھا بزدلی چھوڑو، اس کا معنی ہے لٹرل نہیں تھا چوڑیاں پہننے کا. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کی جماعت کو چھیڑنے کی، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، نقص ڈھونڈنے کی، یا جس کو میں کہوں گا ان کی زندگی میں کیڑے نکالنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے. جو صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، حالانکہ الفاظ تلخ ہے، اس کو منہ کا بواسیر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جماعت کو آپ دھکا نہیں لگا سکتے. یہ سب سے پریشیس لوگ ہیں ہمارے لیے، یاد رکھیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک یہ موجود رہیں گے، یاد رکھیں، مطلب ان کی مثالیں دی الگ الگ کہ دین کی حفاظت ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کئی فضائل ہے، بہرحال وقت نہیں ہے، میرا آلریڈی کے ریکارڈڈ لیکچر ہے صحابہ کے فضائل. بہرحال تو آپ صحابہ کے اختلافات کو پڑھیں، اکیڈمیکلی پڑھیں، ایموشنلی نہ پڑھیں، اور سمجھے اس کو، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن لان تان شروع کر دینا، پارٹیزم، گروپزم، میں اس کے فریق، تو کس میں ہے، تو کس کو فلاں، یہ سب چیزیں کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، یاد رکھیے. اور یہ بہت غلط بات ہے. بہرحال آئیے، تو یہ پہلا وہ تھا یہ فرشتے، اللہ رب العزت خود، اس کے فرشتے اور تمام انسان کی لعنت ہوتی ہے. دوسرا یاد رکھیے وہ جماعت یا وہ لوگ جن پر فرشتے بددعا کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ ہے مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا. مدینے سے مراد مدینۃ النبی، مدینہ شہر. مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا یا کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دینا. اگر بدعتی کو پناہ دینا تو چونکہ ہم وہاں رہتے نہیں تو ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا پارٹ، لیکن یہ تو ریلیونٹ ہے. مدینے تو سب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں. تو اس بات کا خاص خیال ہو کہ ہم سے وہاں کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا مدینہ حرم ہے، جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اس کا کوئی نفلی عمل اور کوئی فرضی عمل قبول نہیں ہوگا. فرشتوں کی بددعا بھی ہے اور دو نقصان، نہ نفلی عبادت قبول نہ فرضی عبادت قبول، مطلب کمپلیٹلی ٹوٹل بلینک اعمال کے، نیک اعمال کے اعتبار سے. اس شخص کے لیے جو مدینے میں بدعت کا ارتکاب کرے یا جو مدینے میں بدعتی کو پناہ دے، مطلب بلائے، رکھے، اس کی بات لوگوں تک سنائے، پہنچائے، پروپوگیشن کرے. چونکہ ایک زمانے میں لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی ساری حرکتیں کی ہے، یاد رکھیں. لیکن ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم جب مدینے جائے تو غلطی سے بھی ہم سے کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو. اللہ ہم پہ رحم کرے. ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں حج وغیرہ میں، پھر اس میں زیارت مدینہ بھی ہوتی ہے، پھر عمرہ کو جاتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں اس میں بھی خرچ ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہاں جاتے ہیں. لیکن ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مدینہ میں. ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ اگر ہم جو ہے مکہ جا رہے ہیں، مسجد حرم جا رہے ہیں تو مکہ کیسی حرمت والا شہر ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. مکہ یاد رکھیے، مسجد حرم، یہ مکہ یاد رکھیے، یہ اس کی حرمت اتنی زائد ہے کہ سوچنے پر گناہ کا کسی کو جو ہے گناہ نہیں ملتا سوائے مسجد حرم میں. اگر وہ تو مسجد حرم میں آپ سوچیں گے بھی گناہ تو وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اتنا حرمت والا ہے کہ سوچنا بھی نہیں ہے برا بھلا. تو اندازہ لگائیے ان کی حرمتیں. اب ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن نہ پڑھ رہے ہیں کوئی کتاب، نہ دیکھ رہے عمرے اور حج کا طریقہ، نہ ان مقامات پہ جو مقدسات آپ کہیں گے جا رہے ہیں آپ وزٹ کے لیے کیا اہمیت ہے، بس لگے اور جو پبلک کر رہی ہے سارے لوگ کرنا شروع کر دے رہے. یاد رکھیں اور اللہ رحم کرے، ہمارے پاس تو قرآن و سنت جیسا چمکتا ہوا سورج ہے، اور اس اعتبار سے چمکتا ہوا سورج ہے کہ اگر اس کی کوئی راتیں بھی ہے
تو وہ بھی دن کی جیسی چمکدار ہے. اگر ہے ویسے تو ہی نہیں ہے بھی تو دن کی جیسی چمکدار ہے, لیکن ہم لوگوں نے بھی ان لوگوں کی روش اختیار کر لی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہیں کسی جگہ زیارت کو جا رہے ہیں, ایک آدمی جاتے آتے ایک پل پہ ہاتھ لگا دے رہا ہے, بس پوری پبلک پیچھے آ رہی ہے اور پل پہ ہاتھ لگاتے جا رہی ہے اس برج کو. کیوں؟ ان کو نہیں پتا, ان کو لگا یہ بھی کوئی ریچول ہے, کرنا چاہیے, یہاں زیارت کر رہے تھے. تو اس طرح سے مسلمانوں کا حال ہو گیا. آپ مکہ جا رہے ہیں, آپ مدینہ جا رہے ہیں, آپ حج کو جا رہے ہیں, عمرے کو جا رہے ہیں, سب لوگ کیا کر رہے ہیں ویسا مجھے عمل کرنا ہے, سب لوگ کیسا چل رہے ہیں ویسا مجھے چلنا ہے, سب لوگ کا ہاتھ لگا رہے ہیں میں ہاتھ لگا دوں گا, سب لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں میں بھی حرکت کروں. ارے وہ عربی دکھ رہا تھا نا, وہ کر رہا تھا, ہم نے بھی کر لی. ارے طریقہ سیکھ کے جاؤ کسی عربی اور کسی اجمی سے, آپ کو دیکھ کر حج اور عمرہ نہیں کرنا ہے. ان مقامات پر جاؤ تو ان کی حرمتیں کیا ہے, کون سی چیزیں ان کی حرمتوں کو باقی رکھتی ہے, کون سی چیزیں ان حرمتوں کو پامال کر دیتی ہے. جیسا مکہ حرم ہے ویسے اللہ کے رسول نے کہا مدینے کو میں حرم ڈکلیئر کرتا ہوں, جیسا اللہ نے مکے کو حرم ڈکلیئر کیا, مدینہ بھی حرمت والا ہے, اس کی حرمت کے پورے آپ کو نشانات ملیں گے. یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے, ابتداء حرم کی, مطلب یہ حرمت والا ہے. بہت ساری حلال چیزیں بھی یہاں منع ہے کرنا, یہ معنی ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو حرم ہے یاد رکھیں, مطلب وہ چیزیں جو حلال ہے عام جگہ یہاں نہیں کرنا, اس وجہ سے حرم کہا جا رہا ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں مسجد حرام کیوں نام ہے اس کا, حرام اس لیے کہ بہت ساری عمومی چیزیں جو آپ جگہ عام جگہ کر سکتے یہاں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو بہرحال سمجھنا ہے. تو بدعت کرنا, اب بہت سے لوگ مدینہ جا رہے ہیں, نہ جانے کتنی عجیب و غریب بدعات کر رہے ہیں مدینے کے اندر, اور وہاں اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, نہ نفلی عمل قبول ہوگا نہ فرضی عمل قبول ہوگا. کیوں ایسا رسک لیتے ہیں بھائی؟ پڑھیے, تعلیم حاصل کیجیے. چونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی مدینہ جا رہا ہے, تو اب آپ نے دیکھا نہیں, لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا لوگ مدینے سے آتے اور مٹی کی سے چھوٹی چھوٹی گولیاں لے کر آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کھود کے لاتے ہو مدینہ سے, اور وہ کھلائی جاتی تھی, بولے یہ کھا کے شفا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا, اس کا کان کٹ گیا تھا, جو بھی جنگ ہوئی تھی جو بھی حالت, جب وہ آیا تو آپ نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کان پہ مل دیا پکڑ کر. وہ صحابی کہتے ہیں میرا کان بالکل صحیح سلامت, خون نکلنا بند, سب بالکل کیور ہو گیا. یہ معجزہ تھا, کھا کے شفا. گولیاں لاتے تھے اور اس کو پانی سے نکل جاتے تھے. مدینے کی کھجور ہے تو وہ کھجور بھی کھانا ہے, کھجور کی گٹلی بھی کھاتے تھے کاٹ کے سروتے سے, دیکھا ہوگا آپ نے بہرحال. کیا ہے مطلب ہے یہ, مطلب حد ہو گئی لوگوں کی. تو بہرحال سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو کوئی بدعت کا ارتکاب مدینہ جا کے کر لے, وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. زیارت مسجد نبوی تو ایک طرف رہ جائیں گے, اس کا ثواب یہ گناہ لے کر آئیں گا. تو لہٰذا ہم جب ان جگہوں پہ جائیں, خاص طور سے 3 جگہوں کی زیارت ہم کر سکتے ہیں, اجر کی نیت سے گھر سے نکل سکتے ہیں. وہ کون سی 3 جگہ ہے؟ مسجد حرم, مسجد نبوی, مسجد اقصیٰ. یہ 3 جگہوں کا آپ قصد کر کے نکل سکتے ہیں زیارت کی نیت سے, اجر کی نیت سے. اس کے علاوہ نہیں ہے اور کوئی جگہ پھر یہاں. تو بہرحال آپ جا سکتے ہیں. تو جب یہاں جائیں تو یہ کیسے حرم ہے, یہ کیسے مقدس ہے, وہ جاننا ضروری ہے. تو بہرحال مدینے میں یہ حرکت ہم سے نہ ہو, اس کا ہم خاص خیال رکھیں. اور کوئی مدینے میں رہتا ہے تو کسی بدعتی کو پناہ نہ دے. تو بہرحال رہتے نہیں ہے تو بہرحال اس کی تفصیلات میں جانا بھی اتنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آئیے تیسرے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے, یاد رکھیے وہ لوگ ہیں, یاد رکھیے جو اپنے باپ کے جگہ دوسرے کو اپنا باپ بتاتے ہیں یا اس کا نام لگاتے ہیں. حدیث کے اندر ویسے غلام کے لیے بھی لفظ ہے اور انسان کے لیے بھی ایک مطلب, لیکن اب چونکہ غلامی نہیں تو اس کی تفصیلات میں جا کے فائدہ نہیں. حدیث میں دونوں کے الفاظ ہیں, چونکہ اس زمانے میں غلامی تھی اور غلام بھی اہل بیت میں کاؤنٹ ہوتے تھے, تو ان کا بھی کام تھا اپنے مالک کا نام لے. تو غلام بھی کسی دوسرے مالک کا نام نہیں لے سکتا تھا, اسی طرح ایک شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے اپنی جو انتساب مطلب نسبت انتساب کیا, یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر, یہ غلام کے لیے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی, اور یہاں غلام سے مراد یہ نوکر نہیں ہوتا, یاد رکھیں غلامی الگ چیز ہوتی ہے, نوکری الگ چیز ہوتی ہے. غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے, تو آج کے نوکر اس میں شامل نہیں ہے. تو اپنی نسبت کی, اس پر اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی, سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کریں گا نہ نفلی عبادت قبول کریں گا. تو اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لگانا, تب آپ بول سکتے ہیں ایسا کون کریں گا, لیکن لوگ دنیا کے چند فائدوں کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں. میں فلاں جائیداد ہے, اگر باپ کا نام بدل لوں گا تو وہ جائیداد میں میری بھی انٹری ہو جاتی ہے نا. پرانی جائیداد, بادشاہوں کی جائیداد, نعوذ باللہ وہ جائیداد کو ثابت کرنے کے لیے یہ تک ثابت کر دے رہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے بستی آئے تھے تو ایک رات ہماری دادی کے ساتھ رہتے اور چلے گئے تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن اس وجہ سے ہم کو بھی ملتی ہے جائیداد, معلوم. تو نام ڈالے جا رہے, سرنیم بدلو, باپ کا نام بدلو, فلاں چیز بدلو, چونکہ اس کے بینیفٹس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے باپ کا نام بدلے, اور وہ محرت تھی کہ بھائی اس کا خاندان ہی صحیح نہیں میرے باپ کا, تو لہٰذا دوسرے کو نسبت کر دو. اس کی نسبت کریں گے تو پھر سرنیم بھی اس کا آ جاتا ہے, تو یہ غلط چیز تھی. چونکہ ان کے پاس بھی اونچ نیچ کا بڑا تصور تھا, خاندانی جو ہوتا ہے. وہ مجھے انڈیا کے ماحول میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اونچ نیچ کیا ہوتی ہے, سب جانتے اور سب سمجھتے ہیں اس کو.
कितना उससे इफेक्ट होता है, खाने पीने उठने बैठने शादी ब्याह मरने छूने तक होता है कि किसी को हाथ लगा सकते हो और किसी को नहीं, सुन सकते और नहीं सुन सकते। इनमें था तो ये अपने बाप का नाम बदल देते थे, उससे क्या बेनिफिट मिलता था, ये सारी चीजें। तो बहरहाल ये नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते कोई इंसान अपने बाप का नाम कभी नहीं बदलेगा दुनियावी चंद फायदों के लिए, याद रखें। इस चीज़ को हम ध्यान में रखें। बहरहाल ये कॉमनली अब हमारे पास नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये अल्फाज हदीस में है कि फरिश्ते बदुआएं देते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इस बात को रख दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वो चौथी चीज़ याद रखिए जिसे करने की वजह से याद रखें फरिश्ते बदुआ देते, याद रखिए। वो हदीस में पिछले जुमा रख चुका हूँ, तो आधा हिस्सा उसका समझा भी चुका, अब आधा हम समझेंगे इंशाल्लाह आज। वो हदीस तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायतें, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायतें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें बंदा सुबह करते हैं मगर 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक फरिश्ता दुआ करता है और कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को, मतलब खैर के लिए, अच्छाई के लिए खर्च करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को इसका बदला अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह और रोकने वाले को तबाही दे, मतलब जो माल सही जगह खर्च नहीं करता अल्लाह उसको तबाही दे, और जो माल खर्च करता है उसके लिए दुआ करते हैं। तो 2 फरिश्ते डेली उतर रहे हैं, खर्च करने वाले के लिए दुआ कर रहे हैं, और जो रोक के रखता अल्लाह की राह में माल नहीं खर्च करता, जहाँ खर्च करना वहाँ नहीं करता, उसके लिए बद्दुआ करते, याद रखें। अब देखिए अल्लाह की राह में जो खर्च नहीं करता वो उसको बद्दुआ देता। आज हम अल्लाह की राह में क्यों नहीं खर्च कर पा रहे, क्योंकि खर्च करने वालों के वाक़यात लास्ट टाइम मैं ले चुका हूँ। आज हम अल्लाह की राह में क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हैं, और हम भी इस बद्दुआ के मुस्तहिक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गुर्बत की वजह से खर्च नहीं कर पा रहे, हम लोग मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स की वजह से खर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि जहाँ खर्च नहीं करना वहाँ खर्च कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि जहाँ खर्च करना चाहिए उसके लिए पैसा ही नहीं बच रहा है। जैसा कि हमने पैसे को जमा किया, तो पैसे का सही काम है, सबसे पहला काम है बच्चों की तालीम तरबियत में लगे, उसके बाद दूसरा उसका काम है कि अच्छा रिस्क खाने पीने में लगे ताकि इंसान जिस्मानी तौर से ग्रोथ करे, फिर उसके बाद तालीमी तौर से सबसे पहले हो, और इसके अलावा वो तमाम हलाल जगहों पर, और ख़ास तौर से फिर इसके बाद बच जाए तो कहाँ खर्च करना, हदीस से मौजूद भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 1 दिरहम है, कहाँ खर्च करूँ? तो कहा अपनी नफ्स पे खर्च कर। तो पहले मैं आ गया, अपने आप को अच्छा रख। फिर कहा और 1 दिरहम में कहाँ खर्च करूँ? तो कहा अपने बीवी पे खर्च कर। तो कहा फिर 1 और दिरहम है मेरे पास, अब कहाँ खर्च करूँ? तो कहा अपने बच्चों पे खर्च कर। फिर कहा 1 और दिरहम है, अब कहाँ खर्च करूँ? तो कहा फ़ान तब सिर्फ तुझे मालूम है कहाँ खर्च करूँ, अल्लाह के राह में खर्च करते। अब तेरा हो गया ना, तेरा खर्चा हो गया, बीवी का खर्चा हो गया, बच्चों का खर्चा हो गया, अब तुझे मालूम है क्या करना है। और साहबा को मालूम था अल्लाह के राह में खर्च करना है। उनका हाल तो ये था कि बीवी बच्चों पर अपने आप पे नहीं खर्च करके अल्लाह के राह में खर्च कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल को रोकना पड़ रहा था, भाई अपने ऊपर भी करो, तेरे नफ्स का भी तेरे पे हक है, तेरे जिस्म का भी तेरे हक है, तेरे बीवी बच्चों का भी तेरे पर हक है, ये कहना पड़ रहा था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो आपने कहा कि मेरी पूरी जायदाद ज़मीन दौलत सदका करता अल्लाह के राह में। आपने कहा अल्लाह के रसूल फरमाया साद कि अपने बीवी बच्चों को तुम भूखा छोड़ के जाना चाहते हो कि तेरे जाने के बाद मांगिए वो लोगों से, सब कुछ सदका कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है मौत के वक्त ऐसा करना। तो कहा आधा खर्च करता हूँ, तो कहा ज़्यादा है। तो कहा 1/3 खर्च करता हूँ, कहा ये भी ज़्यादा है, लेकिन आपने उसके बाद खामोशी इख्तियार की, तो उन्होंने 1/3 जब सदका कर दिया, लेकिन बहरहाल उनकी वफात नहीं, उसके बाद भी अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। तो देखिए वो ज़्यादा खर्च कर रहे थे तो उनको रोकना पड़ रहा था। आज हमने फंड को इतना मिसमैनेजमेंट किया कि हमको जहाँ खर्च करना है वहाँ भी नहीं खर्च पा रहे। हालात ये है कि ज़कात भी नहीं दे पा रहे लोग। ज़कात तो वाजिब है ना भाई, अब तो क्या मैंने ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया ना, अब तो मैंने गोल्ड में कर दिया, कैश नहीं, तो देखेंगे फिर ज़कात का। अल्लाह अकबर, वो ज़मीन भी बर्बाद होने वाली है, वो गोल्ड भी बर्बाद होने वाला है, जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस चीज़ की ज़कात उसी जिन से दी जाती थी, मतलब ज़मीन की ज़कात ज़मीन में से निकलती थी, जानवर की ज़कात में से जानवर ही निकाले जाते थे, गोल्ड की ज़कात में से गोल्ड ही निकलता था। अभी हमारे पास कैश है तो हम कैश निकालते हैं, तो फिर ज़मीन में से ज़मीन निकालो 2.5%, जब कैश नहीं तो गोल्ड में से गोल्ड निकालो 2.5%। अरे नहीं मौलवी साहब वो कहाँ, बहुत मुश्किल से जमा हुआ, कहाँ तोड़ेंगे उसकी वैल्यू, वो सब नहीं, ज़कात है, देना ही पड़ेगा। तो ज़कात जो फ़र्ज़ है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो दीगर जो नफली सदक़ात है वो तो ख़त्म ही हो गए, मतलब माशरे से ख़त्म हो गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैसे का सही इस्तेमाल ना करने के नतीजे में हो रहा है। तो हमें पैसे को सही जगह खर्च करना, ये अल्लाह के राह में नहीं खर्च करने वाले, रोकने वाले के लिए बद्दुआ दे रहे हैं। लेकिन कोई इंसान बोल सकता है मेरे पास तो है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है कि हमने अपनी अखराजात, अपनी ख्वाहिशात को इतने ऊपर ले गए कि अब पैसे बचाने के चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं हमको। भाई खाना है तो ऐसा खाना होना, अब तनख्वाह बढ़ी तो खाने का लिमिट बढ़ाना है, फिर वो हो गई तो अब खाने से पहले और खाने के बाद के लवाजिमात बढ़ाना है, फिर थोड़ा लिमिट बढ़ गई तो पर्दे चेंज करना है, फिर हो गए तो सोफे चेंज करना है। एक सोफा पूरी जिंदगी चल सकता है? नहीं, वो 10 साल में बदलना कम से कम जरूरी है। एक डिकेड हो गया, लोग क्या बोलेंगे? फिर उसके बाद हर साल में पर्दे बदलना जरूरी, तो फिर वो जो मुस्तहिकीन है, जो पहनने को कपड़े नहीं है, आप दीवारों के कपड़े बदल रहे हैं हर साल, उनको पहनने को कपड़े नहीं, तो उनका नंबर तो फिर कभी आने वाला ही नहीं। फिर चूंकि कार के बाद दूसरी कार है, बाइक के बाद दूसरी बाइक है, घर के बाद दूसरा घर है, अच्छी गाड़ी के बाद मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन दूसरा मॉडिफिकेशन है, ये सब फिर चलते रहेगा।
تو پھر کب ہم روکیں گے کہ بس یہ میری ضرورت ہے, اس کے بعد اللہ کی راہ میں؟ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے, اس کے بعد سب اللہ کی راہ میں. حدیث میں ہے کہ آپ اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو ڈبل ثواب, رشتہ نبھانے کا اور صدقہ دینے کا. پڑوسی اور رشتہ دار کو دیں گے, جو پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی ہے, تو 3 ثواب, پڑوسی ہونے کا ثواب, رشتہ دار ہونے کا ثواب, صدقہ دینے کا ثواب. مستحق ہونا ضروری ہے, یہ بات بھی ہے. ہاں واقعی مستحق نہیں ہے, بس وہ بھی ویسے ہی آپ ان کو خالی ان کا اسٹیٹس بڑھانے دے رہے تو ٹھیک نہیں. تو بہرحال ہمارے پاس وہ لوگ خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے پریشان تھے, جو خرچ کرتے تو خوش ہو جاتے تھے. آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جمع کر کے پریشانیاں لے لی ہم نے. وہ نے لوٹ لیں گا بول کے میرے کو بی پی بڑھ گیا, اس نے قبضہ کر لیا بول کے فلاں ہو رہا, اس نے دھوکہ دے دیا بول کے فلاں ہو رہا. اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو فرشتے بد دعا دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں اپنے لائف کے ایکسپنسز کو مینیج کریں, اخراجات کو, اور ایک حصہ نکالنے کی کوشش کریں. کچھ نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان طریقہ بتایا صدقہ کرنے کا. آپ فرماتے کہتے ہیں جب تم کھانا بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو سالن میں, مطلب گریوی کی کوانٹٹی بڑھا دو, مطلب تھوڑا صدقہ کر دو. چلو میں الگ سے نہیں کر سکتا, جمع نہیں ہو, جب کھانا بنتا ہے نا تو کھانے کو تھوڑا بڑھا دو کوانٹٹی وائز, اور اس میں سے ایک حصہ نکال کے غریب کو دے دو, ہو گیا. ہم دیتے ہیں بچنے کے بعد, نہیں بننے کے بعد دینا ہے. ہاں یہ اصل ہے, افضل صدقہ ہے نا. بچنے کے بعد تو ٹھیک ہے, وہ بھی صدقہ ہے, اس کا بھی اجر ملیں گا. بنتے وقت ہی اللہ کے رسول سالن میں مطلب پانی زیادہ ڈال دو, سالن کو انکریز کر دو. تو یہ بیسک چیز ہے. آپ نے سالن تھوڑا سا بڑھا دیا, فوراً آواز آئی کسی کی, فوراً پتا ہے کہ پڑوس میں ایک ہے, فوراً پتا ہے گلی کی وہاں غریب انسان ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, فوراً بتائیے جاؤ لے جاؤ دے دو, صدقہ ہے. اور جو انسان کماتا ہے اور جو کھاتا ہے, سب سے افضل کمائی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات دیکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے, چونکہ کھانا انسان کی کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے. تو کیا فرمایا حدیث میں, یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے. عام انسان نہیں, کسی کو نہیں کھلانا, متقی لوگوں کو کھلانا, چونکہ سب سے افضل چیز. اس لیے حدیث میں فرمایا بیوی کو کہ شوہر سے پوچھے بغیر کسی کو کھانا نہ دے, اس لیے کہ کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے. اور متقی لوگوں کو جانا چاہیے, مستحق لوگوں کو جانا چاہیے, ضرورت مند رشتہ داروں کو جانا چاہیے. تو یہ ایک سمپل کیلکولیشن ہے. یہ نہیں ہو رہا تو اناج وغیرہ دے دیا کرے. جب اناج آتا ہے گھر میں 30 کلو اناج ہے مہینے بھر کا, تو 32 لا لو, 2 صدقہ کرو تبھی. تو یہ بھی وہ پارٹ ہو جائے گا کہ لاتے ہی آپ نے نکال دیا. بہرحال کچھ نہ کچھ شروعات کرنا پڑیں گی, لائف کو آرگنائز کرنا پڑے گا, صدقے کے لیے تیار ہونا پڑے گا, ورنہ زندگی تو کبھی موقع نہیں دیں گی مرنے تک کی صدقے کے لیے پیسہ جمع ہو. اور صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا نہیں پڑتا, یاد رکھیے. اس کے لیے ایک دل لگتا ہے, جو غنا ہو مالدار ہو تو بس پھر چیزیں نکل جاتی. آئیے اور ایک پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے, وہ کام جسے کرنے سے فرشتے بد دعا دیتے ہیں, ان میں یاد رکھیے بڑا اہم پوائنٹ یاد رکھیے, وہ یہ ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہیں کرنا, فرشتے اس کے لیے بد دعا دیتے ہیں. علماء اس میں نوکیلی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں, اشارہ نہیں کرنا چاہیے. کیا حدیث کے الفاظ سن, حدیث کے الفاظ اس طرح سے, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو یقیناً فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں, خواہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کسی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا. ہتھیار سے اشارہ کرنا مطلب حدیث کے اندر الفاظ ہے لوہے کا اشارہ کیا, کیونکہ اس زمانے میں ہتھیار صرف لوہے سے بنتے تھے, لیکن ترجمہ بھی اس کا ہتھیار کیا جا رہا ہے. نقصان جس چیز سے سامنے والے کو ہو سکتا ہے, آپ اشارہ تنوی اس کی طرف اس چیز کو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو ورغلا دے, ہو سکتا ہے اشارے کے دوران آپ گر جائے اور اس کو لگ جائے, ہو سکتا ہے وہ چیز چھوٹ کے اس کو یا آپ کو نقصان پہنچا دے, ہو سکتا ہے وہ چیز ایسی ہو جس سے چیزیں نکلتی ہو تو وہ غلطی سے شوٹ ہو جائے. اشارہ بھی نہیں, اشارتاً بھی نہیں. اچھا یہ کہا چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو, اس میں بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا, ہم تو آپس میں کرتے تھے بھائی ہے نا, ہتھیار سے نہیں. واقعی چیزیں آپ کر سکتے, لڑو تو ہاتھ بتا دو, کچھ بول دو ٹھیک ہے, کرو مت, کچھ بول دو, ہتھیار نہیں بتائیں گے آپ, غلطی بھی نہیں, عام اس میں بھی نہیں, خوشی میں بھی نہیں, غم میں بھی نہیں, غصے میں بھی نہیں, کوئی چیز نوکیلی, کوئی چیز ہتھیار, کوئی چیز لوہے کی جو نقصان پہنچا سکتی ہے مومن کی طرف اس سے اشارہ آپ نہیں کریں گے. ایون میں نے ایک بار دیکھا, ہم ایک عالم تھے بڑے, ان کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے تھے, تو ایک صاحب بات کرتے کرتے پینسل کو جو میری طرف کر دے, انہوں نے کہا اس کا منہ پھیرو, ربر کی طرف سے کرو, نوک ہے, نوک ہے, اس میں ایزا ہو سکتی ہے سامنے والے کو, پینسل کی نوک ہے نا, لگ سکتی ہے نا, آنکھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا, تو کہا پلٹاؤ اس کو, ربر کی طرف سے بات کرو اگر تم کو اشارہ کرنا ہی ہے تو, لیکن نوک کی طرف سے مت کرو, ٹھیک نہیں ہے. تو ہتھیار سے اپنے مومن بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے. اور لوگ میں نے دیکھا ہے مذاق کرتے ہیں, کئی واقعات ہیں, اخبارات آپ سب پڑھتے ہیں, ہمارے شہر, پڑوسی شہر, یہ شہر, وہاں کا واقعہ. مذاق میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی طرف ہتھیار کیا, ہتھیار مس فائر ہو گیا. کیوں کیا؟ حدیث یہ تھی نہیں کرنا, مذاق سے بھی نہیں, بھائی بھی ہے تو نہیں کرنا ہے, مس فائر ہو گیا, پچھتا رہے ہیں, جان چلے گی سامنے والوں. ہمارے شہر میں کئی ایسے واقعات مجھے جانتا ہوں پرانے, جس میں مس فائر ہو گئے اور بہنوں کی جان چلے گی, بھائیوں کی جان چلے گی, پڑوسیوں کی جان چلے گی. کیوں؟ غلطی سے ہوا, وہ عام ان کا لائسنس تھا, لیکن کیوں کیا تھا اس کی طرف. حدیث بولی نہیں کرنا ہے. اچھا اب دیکھیے حدیث میں ایک دوسری حدیث دوسری طرف ہے, وہ بھی آپ سن لو, حدیث اور سخت ہے. اس میں حدیث کے الفاظ طرح سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے, کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے کب نکل جائیں گا
اور دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گا اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جا کے گر جائیں گا. مطلب آپ نے ہتھیار کیا, انٹینشن نہیں تھا چلانے کا, ہتھیار چل گیا, انسان کو نقصان ہو گیا, مر گیا, نقصان ہو گیا, یہ جہنم میں جائیں گا. اب یہاں یہ نہیں بول سکتی مجھ سے غلطی ہوئی, کیونکہ حدیث نے پہلے بتا دیا تھا اس کی طرف اشارہ بھی مت کرنا, اب جہنم میں جائیں گے, کیونکہ آپ نے فرمایا یہ غلطی کرتا ہے پھر جہنم کے گڑھے میں جاتا ہے. کیونکہ مومن کو قتل کرنا, قرآن نے فرمایا کہ جس نے مومن کو قتل کیا متعمدن, جان مجھ کے, فجزاؤ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ, وہ بری جگہ رہنے کے لیے. تو مومن ہے, کرنا ہی نہیں ہے, کرنے کے بعد غلطی ہو گئی وہ سنی نہیں جائیں گا, کرنا ہی نہیں ہے, اشارہ نہیں کرنا ہے. تو ہتھیار سے مومن کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے, ورنہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, اہم باتیں یاد رکھیں, مذاق میں لوگ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ اصل ہتھیار نہیں. میں نے کئی واقعات دیکھا کہ وہ ہوتی ہے نا آپ کے ایئر گنس ہوتی ہے, پہلے تو اس کو لائسنس بھی نہیں لگتا تھا, آج کل تو اس پہ بھی لائسنس ہے, ٹھیک ہے, سرٹن جول سے اوپر اس کی اگر پاور ہے تو, لیکن پہلے نہیں تھا. تو لوگ وہ لاتے تھے اور کئی واقعات ہم نے اس میں بھی سنے, آنکھ میں لگ گیا, آنکھ چلے گئی, کان میں چلے گیا, کان کے پردے پھٹ گئے, فلاں مارا ایسی جگہ جا کے لگا کہ وہ نکل نہیں سکتا, وہ اندر ہی پھر سویل ہوتا ہے اور بڑا ہوتا رہتا لائف ٹائم. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا ہتھیار, وہ لوہے کا ہے, نوکیلا ہے, کچھ بھی ہے, بس اپنے مومن کی طرف نہیں کرنا ہے, اس کو رول بنائیے, ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان پچھتاتا ہے, اس کا فائدہ نہیں. آخری بات جو آج میں رکھوں گا بہت مختصر رکھوں گا, چونکہ حدیث بہت لمبی ہے یہ, لیکن اس کو بھی رکھوں گا. حالانکہ اسے بددعا کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن خیر کے خلاف الفاظ ہیں, اچھائی کے الفاظ نہیں ہیں. اور اس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس شخص کے لیے خیر کی دعا نہیں کر رہے ہیں, بلکہ خیر کے خلاف بات کر رہے ہیں. حالانکہ بددعا کے لفظ نہیں ہیں, لیکن اس کو بھی علماء جو ہے بددعا میں کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ بڑی مشہور روایت ہے, یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے, بہت طویل روایت ہے, بس مختصر رکھوں گا. اور روایت وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا ممبر منگوایا اور ممبر پہ چڑھے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا آمین, دوسری بھی قدم رکھا, کہا آمین, تیسری بھی قدم رکھا, کہا آمین. صحابہ نے کہا یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا, یہ کیا تھا, آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھی آمین کا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا ایسے کرنے کے لیے, اور مجھ سے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی بھی قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اور کہا کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنی بخشش حاصل نہ کروا سکا, وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا جاتا ہے. مطلب اس کی رحمت سے, علماء لکھتے دور کر دیا جاتا ہے. حالانکہ بددعا کے الفاظ نہیں ہے, لیکن رحمت سے دور ہونا بھی ایک قسم کی بددعا ہی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو رکھ رہا ہوں, آخر میں رکھ رہا ہوں. تو رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. پھر اسی میں ہے جس میں اسی دوسرے سیڑھی پر جب چڑھا تو کہا کہ اس شخص پر جو ہے رحمت سے اللہ کی دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے, وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اور اسی میں کہا گیا کہ جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ رحمت سے دور ہو جائے, کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. تو یہاں 3 باتیں ہیں, رمضان کا مہینہ پانا, فائدہ نہ اٹھانا, دوسرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے اور درود نہ بھیجے, تیسرا کہ جو شخص جو ہے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اور وہ اپنی ان کے ذریعے مغفرت نہ کرا سکے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہو آمین, اور اللہ کے رسول نے کہا آمین, جس میں لفظ بددعا کے تو نہیں ہے, لیکن رحمت سے دور علماء لکھتے اس کا معنی ہے. اور رحمت سے دور ہونا بھی ایک طرح کی بددعا ہے, مائنر بددعا بول سکتے ہیں ایک طرح سے, سیدھے الفاظ نہیں کہ لعنت ہے فلاں ہے فلاں, لیکن یہ بھی بددعا کی قسم ہے. تو لہٰذا رمضان کا مہینہ پانے کے بعد مغفرت کرانا چاہیے, مطلب اس کی تیاری کرنا چاہیے اسپیشل. دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بغیر درود کے لینا نہیں چاہیے, خاص طور سے جب آپ کا نام آ جائے تب تو بالکل بالخصوص ہو جائے گا, چاہے وہ کسی فارم میں آپ محمد بولتے ہیں یا احمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تب تو درود بھیجنا ہی ہے. اور سب سے چھوٹا درود کون سا ہے معلوم آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگوں کے کنفیوژن ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ثابت نہیں, یہ درود ثابت ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ٹھیک, مطلب اللہ کے رسول فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک حدیث میں دیکھا, تو وہاں اللہ کے رسول ان پہ کون سا درود بھیج رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, ان پر درود اور سلام ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم تو علیہ السلام کامنلی بولتے ہیں انبیاء کو, لیکن ایک حدیث میں الفاظ سے پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ درود ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پہ بھیجا جا سکتا ہے. ادر کی بہت چھوٹا ہے نا, تو اتنا تو بول سکتے ہیں. اور ان لوگوں کو تھوڑا سا اس معاملے میں وعید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں مصروں میں, شاعری میں, قوالیوں میں, نعتوں میں کنٹینیوس لیے جا رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں. پھر آپ دوسرا نام لیں جو نام نہیں ہے, نبی, رسول, جس کو اللہ کے رسول دوسرے ہے نا چیز جس میں اشارتاً کہا گیا, مزمل, مدثر. ٹھیک ہے, یہاں پھر بھی اشارہ تو ہم یہاں بھی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی کہہ دیں گے, لیکن یہاں نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے چونکہ نام نہیں ہے. لیکن جب نام آ جائے اسم تو پھر تو بھیجنا ہی آپ کو واجب, ورنہ یہاں ہم رحمت سے دور ہو جائیں گے. اور تیسرا, والدین بڑا مقام رکھتے ہیں, یاد رکھیے ان کو کبھی ہم ناراض نہ کرے, پریشان نہ کرے, بلکہ وہ ہمارے مغفرت کا جیتے جی ذریعہ ہے, تو اس کو ذریعہ سمجھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. بہرحال اس حدیث کے اندر یہ 3 باتیں تھیں.
اور بھی روایت ہے جس کے اندر مختلف باتیں آتی ہے کہ فرشتوں کی بد دعا ان لوگوں کو ہوتی ہے. بہرحال ہم نے اسی کو طے کیا تھا کہ 5-7 چیزیں انشاءاللہ ذہن رکھوں گا, اور اس جو فرشتوں کا جو سیشن ہم چلا رہے تھے تقریباً 8 خطبے اس پہ ہم نے رکھے, یہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ فرشتے دعا بد دعا ایمانیات اور تمام تفصیلات بہرحال ہم نے اس میں رکھی. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن کاموں کے ذریعے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی, ان کا آنا حاصل ہوتا ہے, اور ہر اس کام سے ہماری حفاظت کرے, اس عمل سے حفاظت کرے جن کاموں کی وجہ سے فرشتے چلے جاتے ہیں یا ان کی بد دعا کے ہم مستحق ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو جو قبول کرے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.